السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تاریخ اسلام سیریز کی ویڈیوز جاری ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی یعنی کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح کا احوال۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ممتاز قبیلہ قریش کی محترم خاتون تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 3 پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کے والد کا حرب فجار سے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ایک دوسری روایت کے مطابق ان کے والد زندہ تھے اور پیغمبر خدا کے ساتھ ان کی شادی ان کے والد ہی نے کی تھی۔ خاندانی عظمت کے علاوہ اللہ نے آپ کو مال اور دولت بھی بہت عطا کیا تھا اور تمام قریش کے دلوں میں ان کی عزت اور وجاہت کا اثر قائم تھا اور قریش میں ہر شخص ان سے نکاح کرنے کا آرزو مند تھا، لیکن خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور سچائی سے اس قدر متاثر ہو چکی تھیں کہ انہوں نے خود ایک خاتون جن کا نام نفیسہ بنت منبہ تھا کو بھیج کر رشتے کا پیغام پہنچایا۔ نفیسہ خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ کیا بات ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ کہا اگر اس کی ضرورت نہ ہو اور پھر بھی آپ کو کوئی ایسی شریک حیات مل جائے جس میں حسن و جمال، دولت اور مال، شرف اور عزت سب اوصاف جمع ہوں اور وہ نسبی حیثیت سے بھی آپ کے برابر ہو تو؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا ایسی کون ہے؟ انہوں نے کہا خدیجہ۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے؟ نفیسہ نے کہا میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر مجھے منظور ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے پاس گئیں اور انہیں اطلاع دی۔ یہ معلوم ہونے پر جناب خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ فلاں دن فلاں وقت تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ اپنے چچا عمرو بن اسد سے بھی کہلوا بھیجا کہ وہ ان کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ روز معین پر حضور پاک جناب ابو طالب اور دیگر امام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ جناب خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو ابن اسد نے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جناب ابو طالب نے صیغہ نکاح جاری فرمایا اور تقریب عقد بخیر و خوبی عمل میں آئی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے صیغہ عقد جاری کرنے سے قبل اس مجمع میں جو خطبہ پڑھا وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں اور اسماعیل کی اولاد میں قرار دیا اور ہمارے لیے ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایک حرم جو مرکز امن و امان ہے اور جہاں ہر طرح کے میوے سمٹ کر آتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس شہر میں جہاں ہم ہیں خلق کے قضایا کا طے کرنے والا حاکم بنایا۔ اما بعد، بلا شبہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ وہ ہے جس کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ کیا جائے تو اس کا پلہ گراں نظر آئے گا، اور جس سے بھی اس کی نسبت دیکھی جائے یہ اس سے بڑا معلوم ہوگا، اور اگر وہ مال و دولت میں کم ہے تو اس سے کیا ہے؟ مال تو ایک وقتی نعمت اور ناپائیدار چھاؤں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسے خدیجہ کی طرف اور خدیجہ کو اس کی طرف رغبت ہے۔ مہر جتنا تم کہو موجل اور موجل ہر طرح میں اپنے مال سے ادا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس ہستی کی ایک عظیم الشان اور بلند منزل اور مقبول بارگاہ خدا بات ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ روایات کے مطابق 12 اونس سونا اور 25 اونٹ حق مہر مقرر ہوا جو چچا ابو طالب کی فیاضی سے فوراً ادا کر دیا گیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی یہ 2 خصوصیتیں مسلم ہیں کہ وہ سب سے پہلی بیوی ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرمایا، اور دوسری یہ کہ جب تک آپ زندہ رہیں نبی پاک نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جس سال
حضرت ابو طالب اور بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے عقد کرنے سے سب سے بڑا فائدہ خود اسلام کو پہنچا، جس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی پاک نے اپنا تمام مال اسلام کی خاطر لٹا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے تصدیق اور مدد فرمائی، اور آپ ہی کے بطن سے حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، جو نبی پاک کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھیں اور جنہیں خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور جو ہوئیں وہ بچپن میں ہی وفات کر گئیں۔ اہل سنت کے نزدیک نبی پاک کی دیگر بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اہل تشیع کے نزدیک نبی پاک کی صرف ایک ہی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔